امریکہ ایران معاہدہ جو سوئٹزرلینڈ میں طے پایا، اس کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سرخیوں میں۔ اس کو لے کر حکمران جماعت کے ورکرز نے مولانا طارق جمیل صاحب کو سب سے زیادہ ٹرول کیا اور انہیں کہا کہ مولانا تم کہا ہو کہ جب آرمی چیف باجوہ ہوتا تھا اس کے لیے تم دعائیں کرتے تھے، عمران خان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، آج تو عاصم منیر نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے، تو اب تمہاری دعائیں کہاں گئی، اب تمہارا رونا کہاں گیا، وہ گریہ وزاری کہاں گئی؟ اور عجیب قسم کے لفظ لکھے، یقین جانیے میں نے جب سے پڑھے میرا دل بہت زخمی ہوا ہے۔ انسانیت شرما گئی ہے اور اخلاق کی اور جتنی گراوٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے شاید کہیں اور۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے نام کے ساتھ مولانا کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا کو بگاڑا ہے۔ حالانکہ مولا لفظ کتنا معزز محترم ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے آج کل دن چل رہے ہیں غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، یہ وہ مولانا کے ساتھ وہ مولا ہے۔ اس کو انہوں نے بنایا مال لانا طارق جمیل، اور کسی نے مال کا لام ہٹایا مالانا، یہ پنجابی میں اور ہماری ہندکو میں سرائکی میں یہ بہت بڑی گالی بنتی ہے۔ اس قسم کے بےہودہ قسم کے جملے کسے ان کے کردار پر، ان کے کریکٹر پر وہ رقیق جملے بازی کی گئی کہ جس کو دیکھ کر کوٹھے کی طائفیں بھی شرمندہ ہیں۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب جب وہ کبھی نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے گھر میں ہوتے تھے، رائمنڈ آنا جانا لگا رہتا تھا، ان کی کسی کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، ان کی والدہ کا یا ان کی اہلیہ کا، اور بہت سارے قریب مراسم تھے۔ اس وقت تو یہ تمہاری سر آنکھوں کے تاج تھے، آج انہیں ان کی نظر میں ان کی سیاست سے بہتر سیاست عمران خان صاحب کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے، ملک میں ہر بندہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، تو اتنی زیادہ ٹرولنگ، اتنی زیادہ بدتمیزی، اتنی زیادہ بدتمیزی کہ لگی نہ۔ اور پھر انہیں جب منع کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ والا گندا کلچر گالی گلوچ کا یہ خان لے کر آیا ہے۔ خان عمران خان کی سیاست میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ ہم تو خیر 90 میں جوان ہوا کرتے تھے، لڑکپن تھا ہمارا، ہم نے وہ سارے منظر دیکھے ہیں کہ جب الیکشن میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو آمنے سامنے تھے، پی پی اور مسلم لیگ کا جو مقابلہ ہوتا تھا، اس وقت شیخ رشید اور دیگر کے ذریعے سے جو بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرائی گئی وہ تو انتہائی اخلاق سوز تھی۔ وہ جو پمفلٹ تھے وہ 90 کے لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس وقت تو خان غالباً کرکٹ کھیل رہے تھے یا اپنے اسپتال کے چندوں میں لگے ہوئے تھے، تو وہاں تو خان اس وقت نہیں تھا جب تم ایک دوسرے کی عزت کی پگڑیاں اچھال رہے تھے، ایک دوسرے کو برے بازار کے اندر بدنام کر رہے تھے، تو الزام کس کے اوپر لگا دیتے ہو؟ خان کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے، ساری چیزوں کے الزام اس کے اوپر لگانا یہ قطعی طور پر انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات تب ہوتی ہے جب مذہبی لوگ، داڑھی پگڑی والے لوگ، مولانا لوگ، وہ دوسروں کو وہ اس باشرہ حلیہ کے اندر آ کر بری بری گالیاں دیتے ہیں، وہ عجیب عجیب کمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں کسی کو حرامی نسل کہا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، وہ سیاسی اختلاف ہو یا مسئلے کی اختلاف ہو۔ ابھی میں نے مولانا مفتی ابو محمد صاحب کے حق میں کوئی تھوڑی سی ایک اپنی ویڈیو ریکارڈ کی جو فیس بک وغیرہ پہ لگی تھی، اس کو لے کر اس کے نیچے جو بےہودگی میں نے دیکھی، مجھے یقین جانیے انسانیت شرما گئی۔ وہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو وہ ننگی گالیاں، وہ بےہودہ گوئی کہ اللہ کی پناہ، وہ یہ چیز ختم کرنی پڑے گی، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اب علماء نہیں باقی رہے، پہلے ہمارا معاشرہ جیسا بھی تھا لیکن علماء کی عزت کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، وہ علماء کو سر کے آنکھوں کا تاج سمجھتے تھے۔ اب تمہارا مولوی ٹھیک ہے، ہمارا مولوی ٹھیک ہے، تمہارا مولوی گندا ہے، ہمارا مولوی وہ پرہیزگار ہے، تمہارا مولوی جو ہے وہ گنہگار ہے، یہ والا کنسپٹ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب۔